مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ اہم ترین تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو ہمیشہ آپ لوگوں سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کریں، اس کی نیچی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی کس طرح سے الگ الگ ناموں سے ٹھگا جاتا ہے اور یہ ٹھگے جانے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ہریدوار سے جو خبر آئی مسلم فنڈ کے نام سے، جس طرح سے غریب مزدور طبقے کو، مڈل کلاس طبقے کو کروڑوں کی تعداد میں لوٹا گیا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک خبر بھی ہے اور ملت کے لیے، سماج کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ کس طرح الگ الگ ناموں سے مسلمانوں کو ٹھگنے کے لیے لوگ سامنے آتے ہیں اور ایسا چہرہ بشرا بنا لیتے ہیں کہ لوگ جو ہے پوری طرح سے اس سے متاثر نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اس کو الگ الگ چینلز نے بھی شائع کیا ہے اور بی بی سی نے بھی شائع کیا ہے، جس میں تفصیلات چھپی ہیں کہ مسلم فنڈ کے نام پر مبینہ طور پر لوگوں سے پیسے بٹور کر فرار ہونے والے عبدالرزاق کو ہریدوار پولیس نے ان کے 2 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری کچھ دن قبل سامنے آئی تھی۔ پولیس کے بیان کے مطابق اب تک کی گئی تفتیش سے بات سامنے آئی ہے کہ عبدالرزاق نے کالے دھن کو سفید کرنے اور پرانے نوٹوں کو بدل کر بڑی رقم کمانے کے چکر میں تقریباً 6 کروڑ روپے گنوا دیے تھے۔ اس کے علاوہ مسلم فنڈ سے خریدے گئے ایک پلاٹ کو رزاق نے 2 کروڑ روپے نقصان میں فروخت بھی کیا تھا۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ مرکزی ملزم اور اس کے مشتبہ ساتھیوں کے 23 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے اور ان کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہے۔ ہریدوار شہر کے ایس پی ستنتر کمار نے اب تک کی پوچھ گچھ کے بعد یہ تفصیلات پریس کانفرنس میں سامنے رکھی۔ پولیس کے بیان کے مطابق ہریدوار کے جالا پور میں مسلم فنڈ چلا کر عبدالرزاق ہزاروں لوگوں سے کروڑوں روپے لے کر فرار ہو گیا تھا۔ پولیس اس معاملے میں FIR درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس نے کبیر میوچل بینیفٹ فنڈ لمیٹڈ، جس کو مسلم فنڈ کے ڈائریکٹر عبدالرزاق کے خلاف بھی لک آؤٹ نوٹس جاری کیا تھا۔ اکاؤنٹ ہولڈرز میں سے بہت سے غریب ہیں اور وہ برسوں سے عبدالرزاق کے پاس تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر رہے تھے تاکہ وہ اس رقم کو ضرورت کے وقت استعمال کر سکیں، لیکن رزاق کے فرار ہونے کی وجہ سے وہ خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں عبدالرزاق پر اب بھی اعتماد ہے، انہیں امید ہے کہ رزاق کے سامنے آنے کے بعد سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور ناظرین گرامی مسلم فنڈ تقریباً 25 سال سے چل رہا تھا اور لوگوں کے پاس پیسہ جمع کر کے اس کو جو ہے لوگوں کو الگ الگ تجارت میں لگانے کا بہانہ بنا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان بڑی رقم کو بینک میں رکھ کر کے اس سے سود وصولا جا رہا تھا اور اس سود کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے یا پھر الگ الگ طرح کی چیزیں پراپرٹی خریدنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ مقامی لوگوں کے مطابق وہ ایک حافظ قرآن بھی ہے، اسی وجہ سے علاقے میں اس کی ساکھ بھی اچھی تھی اور لوگ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ بہرکیف اندرونی سطح پر اس وقت کیا اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا ان کے ساتھ کوئی سازش رچی گئی ہے، جو بھی ہے، لیکن اس طرح کی خبریں جب سامنے آتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے تبصرے سوشل میڈیا میں پڑھنے اور دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین مسلم پرسنل لا کے تحت خواتین کو خلا کے ذریعے اپنی شادی ختم کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ اپنے شوہروں کو صرف فیملی کورٹ میں جا کر طلاق دے سکتی ہیں۔ یہ مدراس ہائی کورٹ کا ایک تازہ فرمان سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کام شریعت کونسل یا کمیونٹی کے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ مدراس ہائی کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں کہا کہ مسلم خواتین کو خلا کے تحت جو حق ملا ہے اس سے استعمال کرنے کے لیے عدالت جانا پڑے گا۔ مسلم خواتین کو یہ حق مسلم پرسنل لا شریعت ایکٹ 1937 کے تحت ملا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کی جسٹس سی سروانند نے شریعت کونسل کی طرف سے سیدہ بیگم کو جاری کردہ طلاق کے سرٹیفکیٹ کو کالعدم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کونسل نے سیدہ بیگم کو خلا کے تحت یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ خاتون کے شوہر محمد رفیق نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ کونسل کی جانب سے بیوی کو جاری کیا گیا سرٹیفکیٹ
قانونی طور پر درست نہیں، عدالت نے فیصلہ رفیق کی درخواست پر دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے آپ شریعت کونسل یا اس طرح کی جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کے سامنے کوئی عورت کھلا دیتی ہے تو پھر جو ہے وہ قانون کی نظر میں ٹھیک نہیں ہے، یہ بات کہنا ہے مدراس ہائی کورٹ کا۔ آپ اس سلسلے میں مزید جو ہے کورٹ کے فرمان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مارچ سے تمام نجی ٹیلی ویژن چینلوں کو ہر ماہ 15 گھنٹے تک قومی مفاد سے متعلق پروگرام نشر کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے مرکزی حکومت کو، جس کے بعد جو ہے لگاتار مرکزی حکومت کے اس فیصلے کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پورے میڈیا پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے سوموار کو اس سلسلے میں ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کی تھی۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ ٹیلی ویژن چینلوں کو اپ لنکنگ اور ڈاؤن لنکنگ کے لیے حالیہ رہنما خطوط میں وزارت کی طرف سے دیے گئے بعض موضوعات کی بنیاد پر نجی نشریاتی اداروں کے لیے ہر دن 30 منٹ کے لیے پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کرنے کی ضرورت شامل تھی۔ اس سلسلے میں وزارت نے نجی نشریاتی اداروں، ان کے انجمنوں سے وسیع پیمانے پر مشاورت کی۔ ان کی انپٹ کی بنیاد پر 30 جنوری کو ایڈوائزری جاری کی گئی۔ وزارت نے ایڈوائزری میں یہ بھی کہا ہے کہ اس مواد کا ٹیلی کاسٹ 30 منٹ تک مسلسل نہیں ہونا چاہیے، اسے چند منٹوں کے الگ الگ سلاٹ میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایڈوائزری میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ کمرشل بریک کے درمیان عوامی اہمیت کے حامل مواد کو جس مدت کے لیے نشر کیا جاتا ہے اس پر بریک لیے طے شدہ 12 منٹ کی حد جو ہے لاگو نہیں ہوتی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ سب جو ہے میڈیا پر کنٹرول کرنے کے نئے طریقے ہیں، اس کے سلسلے میں آپ لوگ جانتے ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے علاقے تبوک سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویڈیو تو ہم دکھا نہیں سکتے لیکن اس شخص کو ضرور دکھائیں گے جن کی عمر 83 سالہ علی البلوی کی ہے۔ انہوں نے دھوم دھام کے ساتھ 11ویں شادی رچائی ہے۔ بزرگ نوشے میاں کی شادی ذرائع ابلاغ کی شہ سرخیوں میں نمایاں خبر کے طور پر جگہ پا رہی ہے۔ شادی کے موقع پر ان کے خاندان کے افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ علی البلوی نے ایک آن لائن نیوز پورٹل کو بتایا کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتے اولاد ہے، اپنے خاندان کے واحد کفیل بھی تھے اور انہوں نے 11 شادیاں کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس وقت بھی ان کے عقد میں 4 بیگمات موجود ہیں، یعنی ایک ساتھ نہیں بلکہ انتقال یا کچھ ایسا ہوتا ہے تو جو ایک ہی ساتھ 4 بیویاں رکھنے کی جواز ہے، لہٰذا جو ہے اس طرح سے کر کے ان کی جو ہے 11 بیویاں ہوئی۔ سوال کے جواب میں البلوی نے یہ بھی کہا کہ ان کے 18 بچے، 20 بچیاں اور 80 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں۔ البلوی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود فٹ ہے، انہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہے ان کی 11ویں شادی کو لے کر کے ظاہر سی بات ہے کہ یہ خبر تو سرخیوں میں آنی ہی تھی۔ اب UAE میں بھی ایک شہر کا نام بدلا گیا ہے۔ المنہاد ضلع کا نام بدل دیے جانے کے بعد یہ خبر سرخیوں میں آئی اور وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ المنہاد کا نام ہند سٹی لگا گیا ہے۔ ہند کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں آئی۔ UAE کے نائب صدر وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد المکتوم نے گزشتہ 29 جنوری کو المنہاد ضلع اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا نام بدل کر ہند سٹی کر دیا۔ UAE کے آفیشل نیوز ایجنسی WAM نے المنہاد ضلع کا نام بدلنے سے متعلق جانکاری دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہند سٹی کا علاقہ 83.9 کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور یہ جگہ کئی اہم سڑکوں سے منسلک ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہند سٹی شہر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ہند 1، ہند 2، ہند 3 اور ہند 4۔ ہند سٹی امیرات روڈ اور دبئی العین روڈ اور جبل الحباب روڈ جیسے اہم سڑکوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے المنہاد کا نام ہند سٹی رکھنے کی وجہ سے یہ خبر کچھ اور سرخیاں بنائیں۔ ادھر ممبئی ہائی کورٹ نے منگل کو مہاراشٹرا حکومت سے یہ جاننا چاہا ہے کہ کیا اسے ریاست کے اورنگ آباد اور عثمان آباد شہروں کے نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے کوئی اعتراض یا تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس SV گنگا پوروالا اور جسٹس سندیپ مارنی کی ڈویژن بینچ نے مرکزی حکومت کو یہ بھی بتانے کی ہدایت دی ہے کہ آیا ریاستی حکومت نے نام کی تبدیلی کے حوالے سے کوئی تجویز پیش کی ہے۔ عدالت نے ریاستی حکومت سے پوچھا سوال کہ کیا حکام نام کی تبدیلی کے حتمی عمل کو مکمل کیے بغیر سرکاری خط و کتابت میں نیا نام استعمال کر سکیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ چیف منسٹر ایکناتھ شندے کی قیادت میں مہاراشٹر کی کابینہ نے گزشتہ سال اورنگ آباد اور عثمان آباد کا نام بدل کر بالترتیب سمبھاجی نگر اور دھارا شیو رکھنے کی منظوری دی تھی۔ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں 2 مفاد عامیہ کی عرضیاں دائر کی گئی تھی، جس کو لے کر کہ اس وقت عدالت کی جانب سے
हुकूमतों को नोटिस भेजा गया है। नाज़रीन गिरामी, उधर लगातार यूरोपियन ममालिक और मुख्तलिफ किस्म के मीडिया अखबारात के हवाले से खबर सामने आ रही है कि यूरोप के दीगर सरबराहान के मुकाबले में सदर रजब तैयब एर्दोगान का पल्ला भारी नज़र आ रहा है। वो इस वक्त यूरोप के बहुत सारे लीडरान में एक अहम तरीन लीडर के तौर पर देखे भी जा रहे हैं और उनके मुख्तलिफ फैसलों को सराहने की नज़र से देखा जा रहा है। बेल्जियम की एक सरकारी टेलीविज़न है जिसका नाम है RTBF, उसने ऐलान किया है कि सदर रजब तैयब एर्दोगान यूरोप के दीगर सरबराहान के कामयाब ना होने वाले उमूर में उन्होंने खुद कामयाबी हासिल करके दिखाई और ठोस नताइज भी सामने आए। इस वजह से वो एक यूरोप में एक अहम रहनुमा के तौर पर इस वक्त सामने आते जा रहे हैं। इसी चैनल के एक बयान के मुताबिक तुर्किया में सदारत इंतखाबात आलमी एजेंडे के नुमाया मामलात में शामिल हैं। RTBF ने अपनी वेबसाइट पर शाया करदा खबर में 14 मई को मुनक़िद किए जाने की मनसूबाबंदी होने वाले इंतखाबात के खित्ते यूरोप पर उसके किस तरह से असरात होंगे उसका एक जायज़ा भी पेश किया था, जिसमें तुर्की एक अहम किरदार अदा करता हुआ नजर आएगा। खबरों में तबसरा भी किया गया है कि सदर एर्दोगान ने ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर तवाज़ुन के क़ियाम के लिए बहुत ही अहम इक़दाम उठाए हैं। इन तवाज़ुन को बरकरार रखने में बहुत सारे यूरोपियन के अलग अलग ममालिक के सरबराहान पूरी तरह नाकाम नज़र आ रहे थे, नाकाम होते हुए, लेकिन वहाँ पर तुर्की के सदर ने पूरी तरह से अच्छा इक़दाम किया। ब्रसेल्स यूनिवर्सिटी में शोबे सोशियोलॉजी की प्रोफेसर फिरोज़ा नहावंदी इस तरफ तवज्जो मबजूल कराई है कि एर्दोगान दीगर यूरोपीय रहनुमाओं के बरक्स रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने में भी कामयाब रहे और उनका तवाज़ुन नहीं बिगड़ा और उनका जो है झुकाव एक तरफ होता हुआ नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से भी जो है वो जिन ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात करने के लिए सामने आते हैं वो हमेशा से कामयाब होते हैं। यही वजह है कि तुर्की के सदर इस वक्त यूरोपियन ममालिक के सरबराहान में वो जो है बहुत नुमायां तौर पर कामयाब होने की वजह से उनको एक अलग ही अंदाज से देखा जा रहा है। उधर नाज़रीन गिरामी, एर्दोगान ने स्वीडन को साफ और वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी है, बल्कि कहा है कि नेटो रुकनीत में उनकी हिमायत हरगिज़ नहीं दी जाएगी तुर्किया की जानिब से। सदर एर्दोगान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि कुरान करीम की बेहुरमती अगर जारी रही तो स्वीडन नेटो रुकनीत में हमारी हिमायत भूल जाए। बरसर इक़्तिदार इंसाफ और तरक्की पार्टी के सदर की हैसियत से एर्दोगान ने तुर्क पार्लियामान में मुनक़िदा पार्टी की ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया था। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।